بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام احباب کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہم پر کرم کیا اور ہمیں وہ مبارک مہینہ جسے ربیع الاول کہتے ہیں وہ ہمارے نصیب میں لکھا ہے۔ یقیناً یہ ایک امتی کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایک امتی کو وہ مہینہ نصیب ہو رہا ہے کہ جس مہینے میں پوری انسانیت کے رہنما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ میں نے لفظ عید میلاد النبی اس لیے بھی استعمال کیا ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں صرف دو عیدوں کا تصور ہے کہ چھوٹی عید اور بڑی عید، ایسے ہی ہے۔ لیکن سوچئے اگر آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کیا یہ دو عیدوں کا تصور ہوتا؟ یہ عیدیں دینے والا جس مہینے میں آیا ہے وہ سب سے بڑی عید ہے، اس لیے ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے کو عید کے طور پہ مناتے ہیں۔ اور عید جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب ہے خوشی منانا، خوشی کا دن سیلیبریٹ کرنا، اسے عید کہا جاتا ہے۔ تو پوری انسانیت کے لیے جو رہنما بن کے آئے، جو ہمدرد بن کے آئے، وہ پوری کائنات میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ عیدیں دینے والے کی پیدائش پر خوشی منائیں۔ اور کیوں منائیں؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے کہ اس کے احسانوں پر شکر ادا کیا جائے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، ہم اس کے عطا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کریں تو وہ اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک عظمت والا رسول محمد مصطفیٰ بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت کے دینے پر اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا کہ یہ کام دیا ہے تو میرا تم پر احسان ہے۔ ہماری زندگی A to Z اللہ کے احسانوں سے بری پڑی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی چیز پر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی دی جو تمام نعمتوں پر باری ہے، اور وہ نعمت آمد مصطفیٰ ہے۔ وہ نعمت عظمت والے رسول کو دنیا میں بھیجنا ہے۔ وہ عظمت والا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رسول ہمیں دیے ہیں ان کو دنیا میں بھیجنے پر، ہمیں دینے پر اللہ پاک نے احسان فرمایا ہے۔ اور جب کسی چیز پر احسان کیا جاتا ہے تو پھر احسان لوٹایا جاتا ہے، احسان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو ربیع الاول کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس احسان کی شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ کیونکہ سوچئے اگر آقا علیہ السلام دنیا میں آتے ہی نہ تو آج کیا ہوتا؟ اور سوچئے جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، مسلمان تو مسلمان، ایک عام انسان کو کیا ملا، بلکہ اس کائنات کو کیا ملا؟ کیا صرف ہمارے آقا صرف مسلمانوں کے نبی ہیں؟ وہ مسلمانوں کے لیے رحمت بن کے آئے؟ بلکہ قرآن تو کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ بے شک اے مصطفیٰ میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، یہ دنیا ایک جہان ہے، صرف ایک ورڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دنیا اور بنائی ہوئی ہیں، اور بہت سے جہان بنائے ہوئے ہیں، جس میں پرندوں کی دنیا ہے، جنات کی دنیا ہے، حشرات کی دنیا ہے، جنتوں کی دنیا ایک ہے، فرشتوں کی دنیا ایک ہے، عرش والوں کی دنیا الگ ہے۔ یعنی اس دنیا کے علاوہ بھی اتنے جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے، تو کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ جتنے جہان میں نے بنائے ہیں ان سب کے لیے آپ رحمت ہیں۔
تو مسلمانوں کے علاوہ جو اللہ کی مخلوق انسان ہیں ان کے لیے بھی آقا علیہ السلام رحمت بن کے آئے. کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر آپ قرآن مجید کو کھول کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف واقعات بیان کیے، اور آقا علیہ السلام کی جو آمد ہے دنیا میں آنا، یہ انسانیت کے لیے، ہیومن کائنڈ کے لیے اتنا بڑا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے انسان تو تھے لیکن انسانیت نہیں تھی. رشتے تو تھے، ماں کا رشتہ بھی تھا، باپ کا بھی تھا، بہن کا، بھائی کا، دادا نانا، ہر رشتہ موجود تھا، لیکن رشتوں کے اندر احساس نہیں تھا، رشتوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی. وہ اس لیے کہ انسان تو تھے لیکن انسانیت نہ تھی. مصطفیٰ آئے تو آپ نے انسانوں کو انسانیت سکھائی، رشتوں کو احساس دیا، اور خاص کر جو ماں کا رشتہ ہے، جتنی اہمیت اسلام نے اور آقا علیہ السلام نے ماں کے رشتوں کو دی ہے اتنی کسی اور مذہب نے نہیں دی. اور جہاں تک بیٹیوں کا تعلق ہے، جہاں تک بچیوں کا تعلق ہے، ارے بیٹیوں کو تو زندگی بھی مصطفیٰ نے آ کر دی. آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے کے دور کو میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو کہ آج جب ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں تو کیوں مناتے ہیں؟ اس کی ریزن ہے. اور ریزن کیا ہے کہ آقا علیہ السلام کے آنے سے جو پہلے کا دور ہے، تھوڑا سا اس میں بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں ہوتا کیا تھا. میں نے کہا انسان تو تھے لیکن بہت گرے ہوئے تھے. ظلم اتنا زیادہ تھا کہ جو کمزور ہوتا، جو غریب ہوتا، جو بے بس ہوتا، اس کی چھوٹی سی غلطی کو ہی بہت بڑی بنا لیا جاتا تھا. غلامی کا رواج تھا. جو مالک بن جاتا، جو آقا بن جاتا، وہ اپنے غلاموں کو بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر رکھا کرتا تھا. امیہ بن خلف کا نام سنا ہے آپ نے، جو سیدنا بلال حبشی کا مالک تھا. وہ آپ پہ اتنا ظلم کرتا تھا، بلکہ مکہ کیا پوری دنیا میں جو اونر بنے تھے، جو مالک بنے تھے، وہ سب اتنا ظلم کرتے تھے. تو کون آیا جس نے آ کے غلامی سے نجات دلائی؟ کوئی تو آیا ہوگا نا جس نے آ کے انسانیت کے درد کو محسوس کیا ہوگا. کوئی تو آیا ہوگا جس نے ان بچیوں کے درد کو سنا ہوگا. عالم تو اس دور میں بڑے تھے، طبیب بھی تو بہت تھے، ڈاکٹر بھی بڑے بڑے اس دور میں تھے، شاعر بھی بہت بڑے تھے، لیکن کسی نے بیٹیوں کو زندگی دینے کے بارے میں نہ سوچا. وہ ایک ہی تھا. وہ آنے والا ایسا تھا کہ جب وہ دنیا میں آیا تو ہر طرف غم ہی غم تھے، پریشانیاں ہی پریشانیاں تھی، نا انصافیاں ہی نا انصافیاں تھی. ہر کوئی رو رہا تھا لیکن کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں تھا. جب وہ آیا تو وہ انسانیت کے لیے درد بن کے آیا، وہ بیٹیوں کے لیے محبت بن کے آیا. اور وہ آنے والا کون تھا؟ وہ آنے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی. میں سپیچ روک رہی ہوں، میں ایک ریکویسٹ کروں گی جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے روک دیں. وہ اس لیے کہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ایک وقت میں ایک کام ہوگا، یا تسبیح پڑھیں. اگر کسی محفل میں آتے ہیں آپ، جب ہم تلاوت سنتے ہیں تو وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، جب نعت سنتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے، جو تھالے ہوتی ہے وہ بھی عبادت ہے. اس لیے ادب کا یہ تقاضا ہے، بلکہ عبادت کا یہ تقاضا ہے کہ ایک وقت میں ایک کی جائے. کیونکہ تسبیح پھر رہی ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، تو نہ ہم سن سکیں گے نہ ہم پڑھ سکیں گے. یہ سب کے لیے ہے کہ جب بھی کسی مجلس میں جائیں، اگر تسبیح پڑھیں تو پھر تسبیح ہی پڑھیں، اور اگر محفل نعت میں بیٹھے ہیں تو پھر نعت کے ادب کا تقاضا ہے کہ نعت کو سنا جائے. جب آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے کیا دیکھا؟ مکہ کو ہی لے لیں کہ وہاں پہ لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. اور قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا. سورہ النحل، یہ میرے پاس کتاب بھی ہے، آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ پاک ہماری حالتیں بتاتا ہے کہ انسان مصطفیٰ کے آنے سے پہلے تم تھے کیا. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خوشخبری سنائی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا،
رنگ کالا ہو جاتا اور اس کا باپ غصے سے بھر جاتا ہے اور لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا ہے کہ یہ جو بری خبر بیٹی کی پیدائش کی صورت میں ملی ہے، وہ اپنے لیے ذلت اور رسوائی محسوس کرتا تھا۔ تو وہ سوچتا تھا کہ یہ جو ذلت، یہ جو بدنامی بیٹی گھر میں آنے کی وجہ سے مجھے مل رہی ہے، اس سے کیسے میں چھٹکارا حاصل کروں، کیسے نجات پاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ سوچتا تھا اسے زندہ رکھے یا مٹی میں زندہ دبا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خبردار، کتنا برا فیصلہ ہے وہ جو کرتے ہیں۔ تو یہ حالت زار بتائی ہے آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی، کہ جس کسی گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ شرم محسوس کرتے تھے، گھر سے باہر ہی نکلتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے یا قتل کر دیا کرتے تھے۔ رشتہ باپ کا تھا لیکن باپ کا احساس نہیں تھا۔ سنن داروی میں لکھا ہے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس گھر کے فیملی کے سارے مرد گٹھے ہوتے اور آپس میں ڈیسائیڈ کر دے اب اس کا کرنا کیا ہے۔ تو جو دادا ہوتا، آج آپ نے دیکھا نا دادا کیسے اپنے بارنے بان سے نانا کتنے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بارنے بان سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس دور بھی دادے تھے، اس دور میں نانے تھے، وہ کرتے کیا تھے؟ جب ان کو خبر ملتی کہ میں نانا بن گیا ہوں اور لڑکی پیدا ہوئی ہے، جب خبر ملتی میں دادا بن گیا ہوں لڑکی پیدا ہو گئی ہے، بجائے خوشی منانے کے اس گھر میں آتے اور پلاننگ کرتے اس سے نجات کیسے حاصل کی جائے۔ دادا کہتا اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، وہاں سے نیچے پھینکو، اس کی ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں، اس نے دنیا میں آ کے میرے نام کو کالخ لگا دی ہے۔ پھر نانا کہتا جو ماں کا باپ ہے وہ کہتا ہے ایسے نہیں پورا ہوگا، ایسا کرو اس کی گردن کو مروڑ دو اور اس کی بوٹیاں بوٹیاں کر کے پرندوں کو کھلا دو تاکہ اس کی بوٹیاں بھی نہ رہیں۔ پھر بھائی آتا اور کہتا اس نے دنیا میں آ کے میری عزت کو خراب کیا ہے، اسے سزا میں دوں گا، میں اسے جانوروں کے آگے پھینک دوں گا، وہ اس کی ہڈیاں نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ میں آپ کو ڈفرنٹ حدیث مبارکہ سے لفظ چن کے بتا رہی ہوں۔ پھر باپ آتا، وہ کہتا ایسے سزا پوری نہیں ہوگی، ایسا کرتا ہوں اس کی پیدا کرنے والی کے سینے پر رکھ کر اس کا گلا دباؤں گا تاکہ آئندہ بیٹی پیدا کرنے کا خیال بھی نہ آئے۔ سوچئے مائیں تو اس وقت بھی تھی، ماں کی ممتا تو اس وقت بھی تھی نا، اور آج بھی ہے۔ کہتے ماں تو کافر کی بھی ماں ہے، جانور کی بھی ماں ہے۔ اس ماں کے درد کو ذرا محسوس کریں کہ جس کی پیدا ہونے والی بیٹی کو اس بیٹی کا اپنا باپ اس ماں کے سینے پر رکھ کر گلا دبا دیتا ہوگا تو صورت کی کیا حالت ہوگی۔ اس کا درد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ پھر آقا علیہ السلام تشریف لائے، اور آقا علیہ السلام جب تشریف لائے دنیا میں، جب سب کچھ دیکھا، اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کو پہلی بیٹی دی۔ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ام ایمن کو بولا، ام ایمن جاؤ سارے قریشیوں کو بلاؤ کہ آج میرے گھر میں دعوت ہے۔ تو ام ایمن نے پوچھا سردار کس بات کی دعوت ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا بعد میں بتاؤں گا۔ اب آقا علیہ السلام نوبل فیملی سے ہیں، رسپیکٹ فیملی، ہر کوئی کچھ جس کے گھر میں جا کے ام ایمن نے بتایا کل دعوت ہے تو ہر کوئی خوشی خوشی سے تیار ہو کے آیا کہ وہ تو بڑے سخی ہیں، ان کے گھر اچھی دعوت ہوگی، اچھا کھانے کو ملے گا۔ لیکن ام ایمن سے پوچھتے بتاؤ دعوت کیوں کی ہے؟ تو ام ایمن کہتی مالک خود بتائیں گے۔ دوسرا دن آیا، سارے قریشی سردار، وہ جو ان کا غرور، وہ تکبر، وہ سینے پھیلائے آئے، کھانا کھایا گیا۔ پھر پوچھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا تو دیں کہ آج دعوت کیوں کی ہے؟ تب آقا علیہ السلام کمرے میں گئے اور اپنی بیٹی کو اٹھا کر ان لوگوں کے سامنے لائے، اور لا کر آپ نے اپنی بیٹی کو ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا
اس کا ماتھا چوما اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشی میں دعوت کی ہے۔ وہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کے منہ کھلے کھلے رہ گئے، آنکھیں پھٹ گئی اور کہنے لگے محمد بھلا کوئی بیٹی کے پیدا ہونے پر بھی خوشی مناتا ہے؟ تو آقا علیہ السلام فرمایا ہاں، محمد ایسا باپ ہے جو اپنی بیٹی کے پیدا ہونے پہ خوشیاں مناتا ہے۔ یہ پہلی چوٹ تھی، یہ پہلی ضرب تھی جو ان پتھر دل باپوں کے دلوں پہ پڑی۔ پھر وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سوچنے لگے اچھا کیا بیٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے رسپیکٹ اور عزت کی بات؟ پھر اللہ پاک نے دوسری بیٹی دی، اس کے پیدا ہونے پہ بھی آقا علیہ السلام نے پھر دعوت کی، پھر خوشیاں منائیں۔ اور وہ کفار مکہ دیکھتے تھے کہ آقا علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو کندھے بٹھا کے مکہ کی گلیوں میں چلا پھلا کرتے تھے، تو لوگ تانے دیتے کہ محمد نعوذ باللہ پاگل ہو گئے ہیں جو اپنی بیٹی سے محبت کرتے ہیں، بھلا بیٹی بھی کوئی پیار کی چیز ہے؟ پھر اللہ پاک نے تیسری بیٹی دی، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا۔ تو ام ایمن روایت کرتی ہیں جب تیسری بیٹی ہوئی، بلکہ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے بولا کہ ام ایمن جاؤ مالک کو بتاؤ کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ تو ام ایمن بھی یہی سمجھتی تھی کہ شاید آقا علیہ السلام بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ پہلی بیٹی آئی ہے۔ انہوں نے کہا مالکن اگر میں جا کے ان کو بتاؤں گی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پہلے تو مجھے ماریں گے اور پھر آ کے بیٹی کو مار دیں گے، کچھ دیر تو اس کو سانسیں لینے دیں، جب تک وہ خود گھر نہیں آتے تب تک تو اس کا زندہ رہنے دیں۔ لیکن سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے بولا کہ تم جاؤ تو صحیح، میرے محمد ایسے نہیں ہیں۔ تو ام ایمن کہتی ہیں کہ میں کعبہ شریف میں گئی آقا علیہ السلام کو بتانے کے لیے کہ آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، لیکن کہتی ہیں ڈر کے مارے جسم کانپ رہا تھا، ٹانگیں کانپ رہی تھی، کس منہ سے جا کے بتاؤں کہ سردار آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اس ماحول کو ذہن میں رکھیں، وہ ڈر رہی تھی اور کہتی ہیں جب میں گئی تو اور بھی سردار مکہ کے بیٹھے تھے، کعبہ کے سائے میں حضور بھی بیٹھے تھے، تو میں نے کہا مالک، اور چپ۔ انہوں نے کہا جی فرمائیے، کہتی ہیں بولا ہی نہ جائے۔ پھر دوسری بار پوچھا مالک، پھر چپ کر گئی۔ کہتی ہیں ڈر اتنا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے بتاؤں، کیونکہ آج تک تو یہی دیکھا ہوا تھا نا کہ جس باپ کو خبر ملتی اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ غصے سے بھر جاتا تھا اور بیٹی کو مار دیتا تھا۔ تو ام ایمن کے ذہن میں وہی تصویر تھی کہ ان کو بتاؤں گی تو یہ بھی ایسا کریں گے۔ تیسری بار خود آقا علیہ السلام ان کے قریب آئے اور کہا فرمائیے آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو کہتی ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ میرے آقا اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اور آنکھیں بند تھی میری، مجھے لگا ابھی تلوار آئے گی اور میری گردن اتر جائے گی۔ کہتی ہیں لیکن میں حیران ہوئی کہ بیٹی کی خبر سن کر مصطفیٰ نے بھاگنا شروع کر دیا اپنے گھر کی جانب۔ تو کہتی ہیں میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائی کہ خوشی سے بھاگ رہے ہیں یا غصے سے بھاگ رہے ہیں، اور میں بھی ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئی، اور راستے میں ان سے کہتی گئی کہ میرے آقا آپ تو سخی باپ کے بیٹے ہیں، آپ تو عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں۔ کہتی ہیں میں سمجھی ان کو غصہ آ گیا ہے اور غصے میں بھاگتے جا رہے اور بیٹی کو مارنے لگے، تو میں پیچھے بھاگ رہی، وہ آگے دوڑے، تو میں دیکھ نہیں پائی کہ وہ بھاگنا خوشی کا تھا یا غصے کا تھا۔ کہتی ہیں پھر جب آقا علیہ السلام دہلیز پر کھڑے ہوئے، اگلا منظر کیا تھا، سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پہ لٹایا ہوا تھا اور زور سے بازو سے لپیٹا ہوا تھا اور آنکھیں بند کی ہوئی تھی اس ڈر کے مارے کہ پتہ نہیں یہ عرب کا باپ اب کیا کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ، جو لمحے مجھے مل گئے ہیں کم از کم یہ تو اپنی بیٹی کے ساتھ گزار لوں۔ تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ سیدہ خدیجہ بھی ڈر رہی ہیں اور بیٹی کو بڑے زور سے اپنے ساتھ لپکایا ہوا ہے، تو آپ مسکرا پڑے، اندر گئے اور جا کر بولا ختیجہ مبارک ہو، اللہ نے میرے گھر ننھی کلی بھیجی ہے۔ یہ مکہ کی وادی میں ایک باپ کے پہلے الفاظ تھے کہ جس نے اپنی بیٹی کی آمد پر خوشخبری اور مبارک بات دی تھی۔ تو سیدہ خدیجہ نے آنکھیں کھولی اور کہا ایک بار پھر کہیے۔ پھر آقا خدیجہ مبارک ہو، اللہ نے میرے گھر ننھی کلی بھیجی ہے۔ پھر اپنی بیٹی کو اٹھایا، ان کو چوما اور کہا خدیجہ یہ تو ہو وہ تصویر محمد ہے۔
تو سیدہ خدیجہ کی آنکھوں سے شکرانے کے آنسو بہنے لگے اور کہنے لگی ام ایمن میں نے کہا تھا نا میرے محمد ایسے نہیں ہیں. اور پھر سیدہ خدیجہ کہنے لگی میرا دل چاہتا ہے کہ میں مکے کی گلیوں میں جاؤں. جب میں نے مصطفیٰ سے شادی کی تھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ جو سوشل سٹیٹس تھا اس میں بہت ڈیفرنس تھا. سیدہ خدیجہ مکہ کی نہیں عرب کی امیر ترین عورت تھی. اتنا بزنس تھا کہ سنبھلتا نہیں تھا. جب آقا اسلام سے شادی کی تو آپ کی جو فرینڈز تھی نا وہ تانے دیتی تھی کہ خدیجہ تمہیں یہی بندہ ملا جس کے پاس تو رہنے کے لیے گھر بھی اپنا نہیں ہے. تو کہتی ہیں اس لمحے میرا دل چاہا کہ میں جاؤں باہر مکہ کی گلیوں میں ان لوگوں کو بتاؤں جب میری شادی پر مجھے تانے دیا کرتی تھی، آج بتاؤ اس پوری سرزمین میں میرے محمد جیسا کوئی ہے؟ تو یہ مکہ کی سرزمین میں پہلی بیٹی تھی جس کو ویلکم کہا گیا، جس کا ماتھا چوما گیا، جس کے آنے پہ خوشی منائی گئی. پھر دوسری بیٹی اللہ پاک نے دی، پھر تیسری بیٹی دی. حضور ہر بیٹی کے آنے پہ خوشیاں مناتے. وہ پتھر دل باپ بھی دیکھا کرتے تھے. جب تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو ام ایمن اب خوشی خوشی سے بتانے جا رہی تھی. ڈر ختم ہو گیا نا. تو راستے میں ایک پاگل عورت ملی، اس کے بال اجڑے تھے، کپڑے پھٹے تھے، بالوں میں مٹی تھی. اس نے ام ایمن سے کہا بی بی لگتا ہے کوئی بڑی بات ہے، بڑی خوشی خوشی بھاگتی جا رہی ہو. ام ایمن نے کہا اللہ نے میرے آقا کو، میرے مالک کو تیسری بیٹی دی ہے تو میں ان کو خوشخبری سنانے جا رہی ہوں. اس پاگل عورت نے کہا ام ایمن پاگل ہو گئی ہو؟ بھلا کسی باپ کو جا کے بیٹی خوشخبری دے کے خود زندہ رہو گی؟ تو ام ایمن نے کہا میرے آقا ایسے نہیں ہیں، میرے محمد ایسے نہیں ہیں. تب ام ایمن اس عورت نے کہا اگر تیرے آقا ایسے نہیں ہیں تو پھر جا کر میرا پیغام اپنے محمد کو دے دو، اپنے آقا کو دے دو. میں پاگل نہیں ہوں، لوگ مجھے پاگل سمجھتے ہیں لیکن میرا درد کوئی نہیں جانتا. تو ام ایمن اس عورت کو لے کر آقا علیہ السلام کے پاس چلی گئی. اس عورت نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ میں کوئی ایک شخص ایسا ہے جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتا ہے. آقا نے فرمایا ہاں، بیٹیوں سے جو شخص محبت کرتا ہے وہ قیامت کے دن جنت میں ہوگا. تو اس عورت نے کہا پھر میری بھی درد کی کہانی سن لیں. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 بیٹیاں دیں لیکن میرے ہسبینڈ نے میری 7 کی 7 بیٹیوں کو میرے سامنے قتل کیا اور کئیوں کو زندہ دبا دیا. اس نے کہا میرے سینے کے اندر درد ہے، مجھے آج بھی اپنی بیٹیوں کی چیخیں سنائی دیتی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں میں پاگل ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. مجھے اپنی بیٹیوں کا درد سونے نہیں دیتا. مجھے اپنی ذات اس لیے بھول گئی ہے کہ 7 ننھی کلیاں مسل دی گئی. تو پھر آقا علیہ السلام نے جب اس کو بتایا کہ میں بیٹیوں سے محبت کرتی ہوں تو اس نے کہا کہ میں پھر اللہ سے دعا کرتی ہوں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں محمد جیسا پہلے باپ پیدا ہو. اس نے کہا کہ اگر کسی باپ کے سینے کے اندر محمد کا دل نہیں ہے تو پھر اللہ پاک بیٹی بھی نہ دے. تو یہ پہلا مظاہرہ تھا. ان پتھر دلوں پہ چوٹ پڑی اور روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ دور سے ایک صحابی آ رہے تھے اور رو رہے تھے چیخے مار مار کے. لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو گیا اور داڑھی بھی آنسوں سے تر تھی. آقا علیہ السلام نے دور سے دیکھا، فرمایا آنے دو. جب وہ آئے آتے ساتھ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی. تو آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آج آپ کو دیکھتا ہوں نا کہ آج اپنی بیٹی کو آپ کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اپنی بیٹی کے ہاتھ چومتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پچھتاوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 11 اولادیں دی جس میں سے 9 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے تھے. بس میں نے اپنی 9 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا. کاش یا رسول اللہ آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے. وہ ظلم جو میں نے اپنی ان معصوم بچیوں کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ آپ آئے ہیں تو ہمیں معلوم ہوا ہے کہ بیٹیوں کی محبت بھی محبت ہوتی ہے. آج جب میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اپنی بیٹی کو کندھے بٹھاتے ہیں، اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے ہیں،
تو یا رسول اللہ میرا پھر سینہ جل اٹھتا ہے, میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ باپ تو میں بھی تھا, اولاد تو اللہ نے مجھے بھی دی تھی, تو پھر میں کیوں اس رحمت سے محروم رہا. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب یہ سنا فرمایا پھر سناؤ. پھر اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے مجھے 9 بیٹیاں دی تھی, 8 کو میں نے زندہ دفن کر دیا, ایک بیٹی ایسی تھی جسے میری وائف نے چھپا دیا, بتایا ہی نہیں, کسی اور گھر میں چھوڑ دیا. وہ بہت خوبصورت تھی. کہتے ہیں ایک روز میں گھر آیا تو دیکھا ایک بہت پیاری سی بچی گھر کے صحن میں گھوم رہی ہے. جب میں اندر گیا اس نے کہا یا ابا, اے میرے باپ. تو کہتا ہے خوبصورت بہت تھی, لیکن جب اس نے کہا یا ابا تو غصے سے میرا سینہ میں بھر گیا اور اپنی بیوی سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے. تو اس کو لگا تھوڑی بڑی ہو گئی ہے, شاید اب شرم آ جائے گی, اب رحم آ جائے گا. تو اس نے کہا کہ یہ تمہاری ہی بیٹی ہے, لیکن تمہارے خوف سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ وہ بہت پیاری تھی, میں گھر میں اندر آتا تو وہ میرے ہاتھوں کو چومتی تھی, یا ابا ابا کہہ کے پکارتی تھی, لیکن دل اتنا پتھر تھا کہ اس کی آواز سن کر بھی نرم نہیں ہوتا تھا. کہتا ہے میں نے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا کہ میں اس کو کیسے ماروں گا, کیونکہ ایک تو بڑی ہو چکی ہے, دوسری ماں ہمیشہ پاس رکھتی ہے. تو کہتے ہیں پھر میں نے اسے اپنے ساتھ پیار کیا جھوٹا. جب بیوی کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سے پیار کرتا ہے تو میں اپنی اس بیٹی کو لے کے جنگل میں چلا گیا. وہ مجھے پوچھتی بابا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا تمہیں بازار لے کے جا رہا ہوں. جنگل میں لے گیا اور گڑھا کھودنا شروع کیا. وہ بچی تھی, وہ پوچھتی بابا یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو, کیوں گراوے کر رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں اتنا ظالم تھا کہ جب میں گراوے کر رہا تھا جو مٹی میرے کپڑوں پہ گرتی, میری بیٹی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرے کپڑے صاف کرتی تھی کہ اس مٹی سے میرے بابا کپڑے گندے ہو گئے ہیں. جو قبر میں اس کے لیے کھود رہا تھا, اس قبر کی اس گڑھے کی مٹی میرے اوپر گرتی تو وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی. کہتے ہیں جب گڑھا گہرا ہو گیا تو میں نے اسے اس کے اندر پھینکا. وہ مجھے پکارتی رہی کہ بتاؤ بابا میرا قصور کیا ہے. جب مٹی اس کے کندھوں تک آنے لگی تو اس کے سر پہ ایک دوپٹہ تھا چھوٹا سا. اسے پتا چل گیا کہ میں اب اس کو دفن کر دوں گا. اس نے کہا بابا مجھے معلوم مجھے زندہ نہیں چھوڑو گے, لیکن یہ میرے سر کا دوپٹہ اتار لو اور جا کر میری پیدا کرنے والی کو دینا جس نے مجھے بہت محنت سے پالا ہے. مجھے معلوم ہے اس کی راتیں میرے بغیر نہیں گزریں گی, مجھے معلوم ہے اس کا دن میرے بغیر نہیں گزرے گا. تو نے مجھے مارنا ہے تو مار دے, لیکن میرا یہ دوپٹہ جا کے میری اس دکھیاری ماں کو دے دینا. اس شخص کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی رحم نہیں آیا کہ میری بیٹی مجھے واسطے دیتی رہی, بلاتی رہی, لیکن میں مٹی پھینکتا گیا. پھر آہستہ آہستہ اس کی چیزیں ختم ہو گئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی, کاش آپ تھوڑی دیر پہلے آ جاتے تو میں اس ظلم سے بچ جاتا. یہ وہ کردار تھا آقا علیہ السلام کا جس نے ان مردہ باپوں کو جگایا. یہ وہ عظمت تھی آپ کی ذات کی کہ پھر لوگوں کے اندر بیٹیوں کی محبت کا احساس پیدا ہوا. پھر آقا علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے, پھر آقا علیہ السلام کا کردار دیکھ کر, پھر ایک وقت بھی ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام مدینہ سے جب مکہ آئے, حضور مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے. اب یہ کچھ عرصہ گزرا, حضور آقا علیہ السلام جب وہاں پہ رہے, جب لوگوں نے حضور کا کردار دیکھا تو کئی صحابی آ کے رویا کرتے تھے اور وہ یہی کہتے یا رسول اللہ آپ نے آنے میں بڑی دیر کر دی ہے, ہم نے بڑے ظلم کیے ہیں, بڑی زیادتیاں کی ہیں, کاش آپ پہلے آتے تو آج ہماری بھی بیٹیاں ہوتی. اور آپ کو معلوم ہے نا کہ آقا علیہ السلام کی جو بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا تھی, جب آقا علیہ السلام کے گھر میں آتی تو آقا علیہ السلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر کیا کرتے, ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے, ان کے ماتھے کو چومتے تھے اور پھر اپنی چادر ان کے لیے بچھایا کرتے تھے. تو صحابہ دیکھتے تھے نا سب کچھ آنکھوں سے,
تو پھر اندر ہی اندر روتے تھے کہ کاش ہماری بھی بیٹی ہوتی تو ہم بھی اس سے محبت کرتے. پھر حضور کی تربیت ملی, پھر آقا اسلام کی سیرت ملی, کچھ عرصہ گزرا. اب مکہ تو وہی ہے, مکہ کے رہنے والے تو وہی تھے, لیکن جو ہی حضور آئے پھر طبیعتیں بدلنا شروع ہو گئی. وہ جو ظلم تھا وہ ختم ہونا شروع ہو گیا, جہاں نفرتیں تھیں وہاں محبتیں آنا شروع ہو گئیں, جہاں پہ حسد تھا وہاں پہ پیار آنا شروع ہو گیا. آقا اسلام مکہ میں تشریف لائے اور ایک گلی میں چل رہے تھے. ایک چھوٹی سی بچی آواز دیتی ہے, یا ام یا ام. وہ بچی آقا اسلام کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے مکہ کی گلیوں میں. تو آقا اسلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا, ایک بہت معصوم سی بچی, گڑیا سی, وہ حضور کے پیچھے چل رہی ہے اور کہتی ہے یا ام. آقا اسلام نے اس کو اٹھایا اور اس کو کندھوں بٹھا لیا. کندھوں بٹھا کے ان مکہ کی گلیوں میں جہاں پہ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, اس مکہ میں حضور نے اس معصوم بچی کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور وہاں پہ جہاں صحابہ کرام موجود تھے وہاں پر لے کر گئے. اور آقا اسلام نے کہا کہ آپ میں سے کوئی ہے جو یتیم بچی کی کفالت کرے. ایک وقت وہ تھا جب بیٹی پیدا ہوتی چہرے سیاہ ہو جاتے تھے. یہ حضور کی تربیت, یہ حضور کی ذات کا, یہ حضور کی صحبت کا اثر تھا کہ آج حضور پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے کوئی ہے جو اس یتیم کی کفالت کرے. تو راوی لکھتے ہیں پھر ایک نہیں ہر صحابی نے دو دو ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بیٹی عنایت کر دیں, میں اپنی اولاد سے بڑھ کے اس کی تربیت کروں گا. یا رسول اللہ مجھے یہ بیٹی عنایت کر دیں, میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا. تو آقا اسلام نے جب یہ منظر دیکھا تو مسکرا پڑے. ایک وہ منظر تھا جب بیٹی پیدا ہونے پہ نفرت بڑھ جاتی تھی, جب بیٹی کے آتے ہوئے لوگ گھروں سے چھپ کے باہر نہیں نکلتے تھے. یہ تربیت مصطفیٰ کا اثر تھا, یہ ذات مصطفیٰ کا اثر تھا کہ اب وہی مکہ والے, وہ پتھر دل باپ اب کسی کے بیٹی کو اپنی بیٹی بنانے پر تیار تھے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ حضور کا آنا, اس دنیا میں تشریف لانا پوری انسانیت کے لیے تو رحمت ہے ہی ہے, بیٹیوں کے لیے سب سے بڑھ کر رحمت ہے. کیونکہ حضور آئے تو بیٹیوں کو زندگی ملی, حضور آئے تو باپوں کو اپنی بیٹیوں کا احساس پیدا ہوا, پھر ماں کی ممتا کو بچایا گیا. اس لیے ہم ربیع الاول میں آقا علیہ السلام کی آمد پر خوشیاں مناتے ہیں, شکر کرتے ہیں کہ یہ آئے تو انسانیت کو بھی عزت ملی, قدر ملی. سوچئے اگر مصطفیٰ نہ آتے تو کیا ہم سب ہوتے؟ پھر ہمارے باپ بھی ہمیں زندہ درگو کر دیتے. آج جس آزادی کے ساتھ, اور آج دیکھا بیٹے بھی ماں کی خدمت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا, بیٹے بھی کرتے ہیں. بیٹیاں تو ویسے ہی ماں کی محبت کرتی ہیں, آج کل بیٹے بھی اپنی ماں کی رسپیکٹ کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اور اس دور میں ماں تو تھی, ماں کا رشتہ تھا, لیکن قدر نہیں تھی. وہ لوگ اتنے جاہل تھے, اتنے انسیولائز تھے کہ جب کسی کے باپ کی ڈیتھ ہو جاتی تو اپنی ہی ماں سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر میں رکھتے. یہ حال تھا اس دور میں ماں کا. بیٹے آپس میں بانٹ لیتے تھے, اس کو میں رکھوں گا, وہ کہتا نہیں میں رکھوں گا. ماں بنا کے نہیں, رکھیل بنا کر رکھوں. یہ حضور آئے, جب اس معاشرے کو دیکھا, اور آپ کی اپنی والدہ تو بچپن میں فوت ہو گئی تھی, حضرت حلیمہ سعدیہ. صحابہ کرام مکہ میں بیٹھے تھے مدینہ پاک میں کہ ایک عورت آئی, بوڑھی تھی, لاٹھی ٹیک ٹیک کے آ رہی تھی. آقا السلام نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو بھاگ کر گئے, ان کو پکڑا اور مسجد کے صحن میں لایا, اپنی چادر بچھائی, ان کو بٹھایا. تو صحابہ کہتے ہیں یہ منظر پہلی بار ہم نے دیکھا تھا, کسی اجنبی عورت سے آقا السلام کا یہ سلوک. اور کہتے ہیں ہم بار بار دیکھتے کہ آپ اس بوڑھی عورت کا ہاتھ کبھی اپنے سر پر رکھتے, کبھی اس سے چومتے, کبھی اپنی آنکھوں پہ لگاتے, کبھی اپنے سینے پہ لگاتے. تو رسول پاک تو علم غیب سب جانتے تھے, وہ جو ان کے چہرے پر تجسس تھا نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, وہ آنکھوں میں یہ سوال تھے. تو آقا السلام نے فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, یہ کوئی اجنبی عورت نہیں, میری رضائی والدہ حضرت حلیمہ ہیں. اور یہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ میں ان کے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہوں,
ان کے ہاتھ میں اپنے سر پر رکھ رہا ہوں، ان کے ہاتھ میں اپنے سینے پہ رکھتا ہوں۔ تو آقا سے فرمایا جب میں چھوٹا تھا اور ان کے پاس رہتا تھا تو یہ میرے ننھے ننھے ہاتھوں کو ایسے ہی پیار کیا کرتی تھی، یہ میرے ان ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا کرتی تھی۔ کیا آج ماں باپ نہیں رکھتے ہیں نا؟ ماں باپ تو بچوں کے پاؤں کو بھی چومتے ہیں کہ نہیں چومتے؟ ہاتھوں کو چومتے ہیں، بچوں کے پاؤں کو سر پہ رکھتے ہیں، سینے پہ لگاتے ہیں، آنکھوں پہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو حضور نے فرمایا مجھے یاد ہے کہ یہ بھی میرے ہاتھوں کو ایسے ہی چوما کرتی تھی، یہ میرے ہاتھوں کو ایسے ہی سینے پہ رکھ کے سویا کرتی تھی، یہی میرے ہاتھوں کو ایسے ہی آنکھوں سے لگایا کرتی تھی۔ اگر آج میں کر رہا ہوں تو کوئی زیادہ نہیں کر رہا۔ یہ میسج دیا، یہ ماں کا مقام ہے۔ اور پھر اس وقت فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس سے پہلے ماں تو تھی لیکن رشتے کا احساس نہیں تھا۔ مصطفیٰ آئے تو ماں کو ماں کا درجہ ملا، مصطفیٰ آئے تو بیٹیوں کو زندگی ملی، مصطفیٰ آئے تو باپ کے سینے میں چوٹ پڑی، اور مصطفیٰ آئے تو بیٹیوں کو شفقت ملی۔ اس لیے حضور کا جب میلاد آتا ہے تو سینے خوشی سے بھر جاتے ہیں، روحیں اس لیے کھلتی ہیں کیونکہ آنے والا ایسا تھا جس کو بھیجا گیا، وہ ہمارے سارے اندھیرے ختم کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کو، انسان کو عزت دینے کے لیے آیا تھا۔ آج جو سچویشن ہم دیکھتے ہیں یہ حضور کے آنے سے پہلے ایسی نہ تھی۔ رشتے سب موجود تھے لیکن احساس نہ تھا۔ تو آقا علیہ السلام کے آنے کا دنیا میں مقصد کمزوروں، بے سہاروں، بیماروں، غلاموں کو ان کا حق دلانا تھا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب آقا علیہ السلام نے مکہ فتح کیا، سب صحابہ کھڑے ہیں اور کفار مکہ بھی کھڑے تھے، پھر تو مسلمان ہو گئے نا، تو اذان دینے کی باری آئی۔ تو آقا علیہ السلام سب کو دیکھ رہے ہیں کہ اب کعبے کی چھت پر کھڑا ہو کے کون اذان دے گا۔ تو ہر صحابی سوچ رہا تھا کہ میں تو بہت امیر ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، اتنا بڑا خاندان ہے، شاید آقا مجھے بولیں گے تم کھڑے ہو کر کعبے کی پر اذان دو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی کو فرمایا بلال آؤ آج تم کعبے پر کھڑے ہو کر اذان دو۔ تو سوچئے جب سیدنا بلال حبشی کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوں گے اور انہوں نے اذان دی ہوگی، اس وقت رب کریم کو بھی رشک آیا ہوگا، کہاں وہ بلال، کہاں وہ غلام جو ظلم و ستم کا مارا ہوا تھا، جس کا آقا اسے دن بھر بھوکا رکھتا تھا اور رات ساری پنکھا جلنے پہ لگا دیتا تھا۔ آج اس غلام کا مقام یہ ہے، ساری انسانیت، سارے معیار، ساری عزتیں، دولتیں سب کچھ نیچے کھڑی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اس غلام کو کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے یہ میسج دے دیا کہ لوگوں، اسلام کے نزدیک، محمد مصطفیٰ کے نزدیک عزت دولت میں نہیں ہے، عزت خاندان میں نہیں ہے، عزت پیسے میں نہیں ہے، بلکہ عزت انسانیت میں ہے، عزت تقوی میں ہے۔ اور پھر فرمایا لوگوں سنو، کسی گورے و کسی کالے پر، کسی سرخ کو کسی سفید پر، کسی عربی و کسی اجمی پر کوئی فضل حاصل نہیں ہے، اگر ہے تو تقوی ہے۔ اس کی مثال سیدنا بلال حبشی تھی۔ اس روز انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے عزت دی تھی، وہ معیار بنا کہ اسلام کے نزدیک دولت معیار نہیں ہے عزت کا، اسلام کے نزدیک معیار ہے تقوی، بزرگی، نیکی، اخلاق، محبت۔ اگر محبت نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، تو کعبے کے چکر لگانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مقصد تھا حضور کے آنے کا کہ کمزوروں کو سہارا دیا جائے، بیواؤں کو عزت دی جائے، بیٹیوں کو زندگی دی جائے، اور غلاموں کو غلامی سے نجات دی جائے۔ یہ صدقہ مصطفیٰ کا ہے کہ آج غلامی کے دور سے ہم نکل چکے ہیں۔ وہ ظلم جو اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں سے کرتے تھے آج بھی ہوتا ہے، لیکن اس طرح کا نہیں ہوتا۔ آج کم از کم زندگی تو ملتی ہے نا۔ آج بھی پاکستان، انڈیا، ایشیا اور ناروے میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں
اگر 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں کوئی مبارکباد دے دے تو کہتے ہیں ہم سے دشمنی نبھائی ہے آپ نے. یہ ابھی کی بات ہے، مکہ کے دور کی بات نہیں ہے. ہم دور جاہلیت میں ابھی بھی رہ رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں بیٹے پیدا ہوں گے تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یاد رکھیں بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کے نصیب بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے بیٹوں کے نصیب سونے کے قلم سے لکھے ہوئے ہیں اور بیٹیوں کے لیے کچھ نہیں لکھا ہوا؟ یہ ایک سوچ ہمارے اندر بیٹھ گئی ہے. یہ ہندوانہ سوچ ہے، وہ عرب کے جاہلوں کی سوچ تھی کہ بیٹیاں پیدا ہوں گی تو بس اب نقصان ہے. بلکہ آقا علیہ السلام کی اگر آپ سنت کو دیکھیں، آپ کے فرمان مبارک کو دیکھیں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث مبارکہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں، ہے تو ان کی اپنی اولاد، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ دیکھیں اتنی زبردست حدیث مبارکہ مجھے ملی. آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی 2 یا 3 بیٹیاں ہوں یا 2 یا 3 بہنیں ہوں، وہ انہیں اچھا کھلائے، ان سے محبت کرے، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا پہنائے، یعنی اچھی ٹریننگ کرے، اچھا کھلائے پلائے. فرمایا قیامت کے دن وہ دونوں یا تینوں بہنیں یا بیٹیاں اس شخص کے لیے قیامت کے دن میری قربت کا ذریعہ بنے. یہ بیٹیوں سے محبت یہ بہت بڑی عبادت ہے. بیٹیوں سے پیار کرنا یہ آقا علیہ السلام کی جنت میں قربت کا ذریعہ ہے. اس لیے جنہیں اللہ پاک نے بیٹیاں دی ہیں وہ شکر ادا کریں، ان سے محبت کریں، ان کے پیدا ہونے پہ دل تنگ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو بیٹیاں دیتا بھی نہیں ہے، یہ نصیب والوں کو دیتا ہے. کیونکہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت ساتھ آتی ہے. اور رحمت کیا ہے؟ رحمت کے بہت سارے میننگ ہیں. اس میں سے ایک معنی سکون ہے، دوسرا معنی برکت ہے، تیسرا معنی رزق میں اضافہ ہے، چوتھا معنی عمر میں اضافہ ہے. تو رحمت صرف ایک چیز کا نام نہیں ہے، رحمت ہر چیز پر حاوی ہے. تو اللہ جب کسی کو بیٹی دیتا ہے تو اپنی رحمت بھی اتارتا ہے. تو وہ بد نصیب ہیں لوگ کہ جن کے پاس اللہ کی رحمت آئے اس رحمت سے وہ انکار کریں، اس پہ خوشی نہ منائیں. پھر اللہ ناراض ہوتا ہے کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کس کو بیٹے دینے ہیں کس کو بیٹیاں. اگر بیٹیاں دینا عیب ہوتا تو اللہ کے نبی کو پھر 3 بیٹیاں کیوں دی؟ بتائیں. اگر بیٹیاں خوش نصیبی کی علامت نہ ہوتی تو اپنے حبیب کو جنہیں ہر نقص سے ہر عیب سے پاک پیدا کیا، کہ اللہ پاک نے انہیں کمی والی چیز عطا کرنی تھی؟ اس لیے بیٹیاں جو ہیں جب وہ گھر میں ہوں، پوتیاں ہوں، نواسیاں ہوں، یا جو بھی آپ کا ان سے رشتہ بنتا ہے، ان کے پیدا ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کریں. باقی رہ گیا نصیب، تو ہر بچے کا، ہر بیٹی کا، ہر بیٹے کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے. دعا اس کو دیں کہ اللہ پاک اس کے نصیب کرے، اس کے پیدا ہونے پریشانی کا اظہار نہ کریں، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ملتی ہے. تو یہ مقصد ہے حضور کی آمد کا. اس وجہ سے ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں. بتائیں کیا اس وجہ سے حضور کا میلاد منانا بنتا ہے کہ نہیں؟ بتائیں. یہ تو میں نے آپ کو ریزن بتائی ہے، لاجک بتائی ہے. اس وجہ سے حضور کا میلاد منایا جاتا ہے کہ حضور نے آ کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو، دکھوں میں گرے ہوئے لوگوں کو، اللہ کو بھولے ہوئے لوگوں کو، کفر میں گرے ہوئے لوگوں کو ایک تو ایمان کی روشنی دی. خدا کا گھر جو توحید کا مرکز تھا، 360 بتوں سے بھر کے رکھا ہوا تھا، اس گھر کو بھی آقا علیہ السلام نے بتوں سے پاک کیا. کیا کیا احسانات ہیں مصطفیٰ کے ہم پہ، ہم تو بھول نہیں سکتے، گن نہیں سکتے. یہ تو صرف میں نے ایک حصہ آپ کو بتایا ہے کہ صرف خواتین کے حوالے سے بتایا ہے کہ آقا علیہ السلام کا خواتین پر کتنا کرم ہے. اور اس دور میں جو وائف ہوتی تھی نا،
آج تو وائف کا سارا کنٹرول ہے. اس دور میں جو وائف ہوتی تھی کسی کی، اگر فرض کریں کسی دوست کو کسی کی وائف پسند آ گئی ہے تو وہ ہسبینڈ اپنی وائف سے پوچھے بغیر، ڈائیورس دیے بغیر اپنی وائف کسی اور کو گفٹ کر دیتا تھا. عورت کو پتہ نہیں ہوتا تھا میرا کون سا ہسبینڈ ہے، میں نے کب اور کہاں رہنا ہے. پھر جو ڈائیورس کا سسٹم اسلام نے دیا ہے نا، پہلے یہ نہیں تھا. پہلے جب کسی کا دل کرتا اپنی وائف گھر سے باہر نکال دیتا، سال 2 سال بعد دل کرتا پھر واپس لے آتا. ظلم کرتا اور ڈائیورس لے نہیں سکتی تھی اس دور میں. یہ اسلام آیا جس نے عورتوں کو بیوی کا حق دیا، ڈائیورس کا سسٹم رکھا. اور کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ نہ رہے بلکہ ڈائیورس کا حق دیا، اس کا پروسیجر بتایا تاکہ انسان کو، عورت کو، ماں کو، بہن کو سکون ملے. تو کس کس احسان کا ہم بدلہ ادا کریں؟ آقا علیہ السلام کے ہم پہ اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ ہم کسی ایک احسان کا بدلہ بھی نہیں دے سکتے. تو میلاد مبارکہ کی صورت میں، آقا علیہ السلام کی نعت کی صورت میں ہم یہ چھوٹا سا ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے تو یہ بہاریں ملی، آپ آئے تو یہ عزتیں ملی، آپ آئے تو یہ سکون ملا، آپ آئے تو ہمیں ایمان ملا، آپ آئے تو ہمیں عیدیں ملی. اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں اس پیارے نبی محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا. اور سوچئے اس دور میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں لیکن حضور کی امتی نہیں ہیں، وہ کسی اور مذہب کے فالوور ہیں. تو کیا یہ اللہ کا احسان ہم پہ نہیں ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے بغیر کسی محنت کے حضور کا امتی بنایا ہے؟ شاید آج ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہے، لیکن قبر کی پہلی رات، میں نے کیا بولا؟ قبر کی پہلی رات ہمیں احساس ہو جائے گا کہ حضور کا امتی ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نے ہمیں اتنا پیارا حبیب عطا فرمایا. چونکہ آج 2 ربیع الاول ہے، بالکل ربیع الاول کا آغاز ہے، اس لیے میں کچھ ٹپس آپ سب کے لیے لے کے آئی ہوں کہ ہم کیا ایسے کام کریں اس ربیع الاول کو ہم ربیع النور بنا سکتے ہیں. یہ جو ربیع الاول اللہ کی رحمت کا، محبت کا، برکت کا، بلیسنگز کا مہینہ ہے، ہم ایسے کون سے عمل کریں کہ واقعی پھر ہم ربیع النور کا حصہ پا سکیں. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب کوشش کریں باوضو رہیں 24 آورس. یہ نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہم پہلے صاف تو رہتے ہیں. صاف رہنے کا مطلب یہ ہے ہم نے چہرہ دھو لیا، برش کر لیا، کنگھا کر لیا، پرفیوم لگا لی، صاف کپڑے پہن لیے، تو یہ ہم صاف ہیں، لیکن ہم پاک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ پاک ہے اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو گویا صفائی سے اوپر پاکیزگی کا درجہ ایک اوپر ہے، اور وہ پاکیزگی تب آئے گی جب ہم باوضو رہیں گے یا غسل کر کے رہیں گے. تو اس ربیع الاول کے مہینے میں ہر کوئی یہ کوشش کرے، وہ پاک کر دینے والا نبی ہمیں پاک کرنے کے لیے تو بھیجا گیا نا، گناہوں سے پاک، ظلم سے پاک. تو اس صفت کو ہم اپنائیں گے کہ پاک کرنے والے نبی کی صفت کو ہم اپنائیں گے کہ ہم سب کوشش کریں گے باوضو رہیں گے. 40 ڈیز کا یہ پروویتھید ہے. اور آقا علیہ السلام فرمایا کوئی بھی خلق، کوئی بھی عادت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا حصہ بنے تو 40 اگر آپ اس پر عمل کریں وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. تو باوضو رہنا یہ بہت بڑی برکات کا ذریعہ ہے. جب ہم ہر وقت باوضو رہیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت بن جائے گا. تو ہم میں سے ہر کوئی کوشش کرے جب اس کا وضو ختم ہو فوراً وضو کرے، اپنی عادت بنائیں، زندگی کا حصہ بنائیں. خود سوچیں جب باوضو ہو کہ ماں کھانا پکائے گی، آٹا گوندے گی، ہنڈیا بنائے گی، تو بتائیں وہ کھانا بابرکت ہوگا یا نہیں؟ بتائیں. آپ باوضو ہو کہ ہم جب اپنے گھر میں چلیں پھریں گے تو وہ گھر بابرکت ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ جو فرشتے ہیں نا وہ بھی پاک لوگوں کو پسند کرتے ہیں.
बावजूद लोगों की संगत में रहना पसंद करते हैं। इसलिए रबीउल अव्वल का पहला टास्क हम सब का यह होना चाहिए। नहीं है सब? कोशिश करेंगे। फिर बच्चों को भी कहें, साथ अपने बच्चों के लिए डेवलप करें कि हम सब ने बावजू रहना है। बावजू रहने के बहुत सारे फायदे, मैं एक बताना चाहूंगी आपको। एक सहाबी थे, उन्होंने आका इस्लाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरे घर में रिज़्क में इजाफा हो। आका इस्लाम फरमाया, बावजू रहा करो। 40 डेज के बाद वो सहाबी आका इस्लाम की बारगाह में आए, तो आपने पूछा, हाँ भाई क्या मामला बना? उसने कहा, जब से मैंने बावजू रहना शुरू किया है, अल्लाह पाक ने इतना रिज़्क दिया कि संभाला जा ही नहीं रहा। तो बावजू रहने से इंसान के रिज़्क में बरकत होती है। शर्त यह है कि वो फिर रोज हो, डेली हो, यानी एक दिन हम कर लें तो 10 दिन बाद करें ही ना। सिर्फ नमाज के लिए बावजू ना हो। और बावजू सोना जो है इंसान का, अगर हम बावजू होके सो जाते हैं तो वो सोना भी इबादत है। हदीस में आता है, जब कोई शख्स बावजू होके सोता है तो 2 फरिश्ते अल्लाह पाक उस बंदे के लिए भेजता है, जाओ इसकी मग़फ़िरत की दुआ करो। छोटा सा अमल है लेकिन अजर बहुत बड़ा है। तो इस रबीउल नूर में, रबीउल अव्वल में हम सब कोशिश करें, जो हमारे साथी नहीं आए, बहनें बेटियां, उन तक भी ये अच्छे अंदाज में पहुंचाएं कि हम सब कोशिश करें कि हम बावजू रहें। और जब बावजू होंगे तो नमाज पढ़नी आसान हो जाएगी। मसला होता ही वुजू का है कि वुजू नहीं है तो कैसे नमाज पढ़ें, तो वो लेट हो जाता है बंदा। तो बावजू होंगे, खुद पाक होंगे, घर पाक, खाना पाक। और जो बहनें बच्चों को फीड कराती हैं वो कोशिश करें कि बावजू हो के अपने बच्चों को दूध पिलाएं, इसकी बहुत बरकत है। नंबर 2, ये रबीउल अव्वल चूंकि आका इस्लाम की आमद का महीना है, इसलिए कोशिश करें कि हम इसमें दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जो कोई दुरूद पाक आप बाआसानी पढ़ सकते हैं, हर कोई कोशिश करे कि दुरूद पाक जरूर पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक ऐसी इबादत है कि जो ही बंदा अपनी जुबान से अदा करता है, अल्लाह पाक फौरन कबूल कर लेता है। वो ये नहीं देखता कि ये बंदा कौन था, कैसा था, क्या कर रहा था, क्या करता रहा है। तो दुरूद पाक जो ही जुबान से निकलता है, फौरन अल्लाह पाक कबूल कर लेता है। और दुरूद पाक के बारे में हदीस मुबारक है बुखारी मुस्लिम में, आकाश में जो शख्स एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक 10 गुनाह मिटाता है, 10 नेकियों में इजाफा करता है, 10 दर्जे बुलंद करता है। सोचिए, एक बार दुरूद पाक पढ़ने से इतना अजर मिलता है। तो जिसकी जुबान पर दुरूद पाक होगा, फिर उसका आलम क्या होगा। तो कोशिश करें हम सब। और वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम बाकी दुनियावी बातों को माइनस करेंगे। और ऐसा भी ना हो कि हम गेम्स पे लेकर दाता पे और साथ दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, या मोबाइल पे चैट कर रहे हैं और तस्बीह भी फिर रही है। ये नहीं होना चाहिए। एक वक्त में एक काम। उलामा इकबाल ने कहा था, सरासर मोम या फिर संग हो जा। एक सिचुएशन में रहना है। दुरूद पाक का अपना एक अदब है। चलते फिरते पढ़ें। जो लोग स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं, उनके पास तो बेहतरीन मौका है। जब जॉब के लिए घर से निकलें, आप शोरिंग कर रहे हैं, जुबान से तो शोरिंग नहीं कर रहे हैं, हाथ से कर रहे हैं, पाँव से कर रहे हैं, जुबान से दुरूद पाक पढ़ते जाएं। जब वापस आए तो पढ़ते आएं। जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जितना टाइम आने जाने में हम हैंड फ्री लगा के गाने सुन रहे होते हैं या वीडियो देख रहे होते हैं, वही टाइम अगर हम आका इस्लाम के दुरूद पाक पे रुके कर लें, तो जितना सफर का टाइम आने जाने में लगेगा, वो सारा अल्लाह की बारगाह में इबादत बन जाएगा। तो हम सब कोशिश करें कि दुरूद पाक हम सब अपनी जिंदगियों में लेके आए। तीसरी बात, एक तो है कि हमने खुद करना है। कोशिश करें कि हम लोग रबीउल अव्वल के महीने में कम से कम, जब हम एक वक्त खाना इकट्ठे खाते हैं, हम सब 2 टाइम तो मुझसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक टाइम तो जब हम सब खाना खाते हैं, जब सारी फैमिली बैठी हो टेबल पर, जब खाना बना के रखा हो, तो जो माँ है या बहन है या जो कोई दादी नानी जो कोई साथ रहता है, अगर वो एक बार कहते हैं कि चलें आइए हम सब मिलके 3 या 5 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, फिर खाना खाते हैं, तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करें, छोटे बच्चों को इन्वॉल्व करें।
جب تک ہم انہیں بتائیں گے نہیں وہ کیسے سیکھیں گے؟ تو فیملی جو ٹائم ہمارا ہے اس میں ہم سب پہلے خود شروع کریں، اور ہو سکتا ہے سننے کو یہ ملے گا جو بڑے حاجی نمازی بن گئے ہو، پہلے تو کوئی پتہ نہیں تھا، لیکن ہدایت کبھی بھی آ سکتی ہے، نیکی انسان کبھی بھی کر سکتا ہے، کوئی بائی برتھ ولی نہیں ہوتا، گناہ کمیاں ہر انسان سے ہوتی ہیں۔ تو ہر بندہ کوشش کرے جب ایک وقت ہم سب کھانے پہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک بار بھلے سے ہی سب مل کے درود شریف پڑھیں پھر کھانا کھائیں، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، عادت بنا لیں اسے کہ جب بھی کھانا کھانے بیٹھیں تو اس میں سب سے اونچی آواز میں بولیں چلیں ہم سب ایک بار درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے، اگر ہر روز ایک بار بھی پڑھیں گے تو مہینے میں 30 بار تو ہو گیا نا، اس کا مطلب ہے 30 بار ہماری حاضری لگی کہ نہیں لگی، ود فیملی لگی، تو کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ہمہ وقت لگتی رہے گی۔ تو اس کو کوشش کریں ہم سب کے اپنے گھروں میں اس چیز کو رکھیں کہ جب ہم گٹھے بیٹھے ہوں تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ جیسے عیدیں آتی ہیں تو ہم گفٹ دیتے ہیں بچوں کو، فرینڈز کو، تو یہ بھی تو عید ہے نا، اس عید پر اس کو گفٹ دیں، خاص کر بچوں کو اچھے کپڑے لے کر دیں، اس وجہ سے کہ یہ آقا اسلام کے میلاد کا مہینہ ہے، بچوں کو گفٹ دیں، بینر کو گفٹ دیں، عید میلاد النبی کی مبارکباد دیں۔ یہ بدعت نہیں ہے، یہ شرک بھی نہیں ہے، بلکہ یہی تو اسلام ہے کہ محبت کو بانٹنا، محبت کو شیئر کرنا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، ان کی محبت کو بانٹنا، یہی تو دین مصطفیٰ ہے۔ اور پھر جو بچے ہیں جب ان کو آپ دیتے ہیں نا پھینگر، تو ان کو بولیں وہ اپنے پھینگر پارے کریں جو گوتری کے لیے ملتے ہیں، اپنے بینر کو وہ گفٹ دیں، لیکن ظاہر ہے پہلے ماں باپ دیں گے تو وہ سیکھیں گے نا۔ دیکھیں یول آتی ہے، یہ لوگ کچھ بھی نہیں اپنے مذہب کا کرتے لیکن یول کو فائرے کرتے ہیں، دیکھا آپ نے، اپنے بچوں کو کیلنڈر کے مطابق گاوے بھی دیتے ہیں، بالکل۔ تو ہمارا تو دین، یہ جو ہم اپنے بچوں کو گاوے بھی دیں گے یہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جن کے بچے چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، آغاز اپنی ذات سے کریں، پھر بچوں سے ہم فروانتے کریں گے کہ وہ بھی واپس کریں گے۔ پھر اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، ویسے سب رکھتے ہیں لیکن ربیع الاول میں خاص کر اس نسبت سے کہ اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے، پاک رکھنا ہے، پھر خوشبو لگائیں گھر میں، کیونکہ آقا اسلام کو خوشبو بہت پسند تھی، خود کو لگائیں گھر کے اندر، خوشبو گفٹ کریں حضور کی سنت سمجھ کے، اس گفٹ کرنے پر عبادت ملے گا۔ جو کھانے آقا اسلام کو پسند ہے وہ کوشش کریں ربیع الاول کے پورے مہینے میں 1 بائی 1 تھوڑے تھوڑے پکاتے جائیں، کھاتے جائیں، اس نسبت سے پکائیں۔ کھانا تو ہم نے کھانا ہی ہے نا، اگر یہ نسبت ہوگی تو وہ کھانا بنانا بھی عبادت، کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ تو دیکھیں ہمارا دین کتنا لیتا ہے، کتنا ایزی ہے کہ ہم نے کھانا اپنے لیے کھانا ہے لیکن وہ کھانا بھی عبادت بنا دیا ہے۔ صفائی اپنے لیے کرنی ہے، خود صاف رہنا ہے لیکن صاف رہنے کو بھی اللہ پاک عبادت بنا رہا ہے۔ اپنے بچوں کو گاوے دینے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرنی ہے، ہمارا دین اس کو بھی عبادت بنا رہا ہے۔ ایسا کوئی دین ہے دنیا میں؟ اپنی ذات کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ پاک اسے عبادت کا درجہ دے رہا ہے، وہ تب ہوگا جب نیت پیچھے اللہ کی رضا اور محبت مصطفیٰ ہوگی، تو دنیا کے کام عبادت بن سکتے ہیں۔ پھر آخری بات، کوشش کریں کہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ مصطفیٰ جو غریبوں کا سہارا بن کے آئے تھے، ہم ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کم از کم کسی ایک غریب کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں، یا کسی کو اپنے گھر انوائٹ کر رہے ہیں، یا کسی غریب کو کھانا کھلائیں۔ اب ناروے میں تو غریب نہیں ملیں گے، ایسا ہی ہے، لیکن جو فلکٹنگر آئے ہوئے ہیں پریشان حال ہے نا، ہم ان سے مل سکتے ہیں، ان کسی گھر کو اپنے گھر میں انوائٹ کر سکتے ہیں، انصار کا درجہ بن کے ہم اس وقت کھانا کھا سکتے ہیں، کوئی گفٹ ان کو دے سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہوں، یاد رکھیے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ مسلمان کی مدد کی ہے، وہ دیکھتا ہے کس کی، میری مخلوق کی۔ وہ نرویجن بھی ہوں، سکھ ہوں، ہندو، یہودی، کوئی بھی ہو، کسی کے ساتھ بھی خیر کا جذبہ یا خیر کریں گے تو اس کا اجر ملتا ہے۔ یہ ہمارے ذہنوں میں سوچیں بن گئی ہیں کہ مسلمان، ہندو، سکھ، اور پھر آگے ہم نے فرقے بنا لیے ہیں کہ فلاں فلاں ہیں،
اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی نزدیک ہے جو تقوی والا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ اس ربیع النور کے مہینے میں، ربیع النور اس لیے کہتی ہوں کہ یہ مہینہ ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا کرنے آیا تھا. اس سے پہلے تو اندھیرے ہی اندھیرے تھے، مصطفیٰ آئے تو نور ملا، روشنی ملی ہے. تو کوشش ہم سب کر سکتے ہیں، جہاں دنیا بھر کے باقی کام ہم کرتے ہیں، جس کے پیچھے ہم سب بھاگتے ہیں، تو کیا اس کو زندگی میں نہیں لا سکتے؟ دیکھیں زندگی بہت ٹیمپریری ہے. اس دنیا میں سب سے جو چیز ناپائیدار، جو ٹیمپریری ہے، یہ موبائل کی بھی وارنٹی ہوتی ہے نا، ہوتی ہے 2 سال 3